دنیا ہر مسئلے میں اختلاف نظر آئے گا، لیکن دو مسئلوں میں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، مشرک ہو یا ملحد، دو مسئلوں پر سارے انسان متفق ہیں۔ اس دنیا میں جو آتا ہے اپنی مرضی سے نہیں آتا، اور جو جاتا ہے اپنی مرضی سے نہیں۔ آنے والا بھی بے اختیار، جانے والا بھی بے اختیار۔ آنے والے کو جب وہ چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ آنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے مجھے اس موسم میں نہ بھیجو، فلاں موسم میں بھیجو، اس گھر میں نہ بھیجو، فلاں گھر میں بھیجو، اس حالت میں نہ بھیجو، فلاں حالت میں بھیجو۔ وہ جب چاہتا ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے کہ ہم اس کو پیدا نہیں ہونے دیں گے، دنیا میں آنے نہیں دیں گے۔ وہ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، اس کو نجومیوں نے بتایا تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے، میں اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کرا دیا۔ 27,000 بچے اس جرم میں قتل کیے گئے کہ پیدا ہونے والا موسیٰ ہے۔ نجومیوں نے کہا فرعون تو کیا کر رہا ہے، بوڑھے ویسے مار رہے ہیں، بچوں کو تو مار رہا ہے، کل حکومت کس پہ کرے گا؟ اس نے کہا بتاؤ، کہا ہم حساب لگاتے ہیں۔ انہوں نے حساب لگایا، کہا اس سال کے بچوں میں موسیٰ پیدا نہیں ہوگا، اگلے سال کے بچوں میں موسیٰ پیدا ہوگا۔ اب اللہ کی ذات چاہتی موسیٰ کو اسی سال پیدا کرتی جس سال کے بچوں کو زندہ رکھنا تھا، لیکن اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال کے بچوں کو قتل کرنا تھا اسی سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ مولانا سید صفدر حسین مرحوم کے الفاظ ہیں، ظاہر ہے انہی کے الفاظ ہیں، میں انہی کے نام سے بیان کروں گا۔ وہ فرماتے تھے قرآن کی لفظیں ہیں، مفہوم میرا ہے، فرعون کہہ رہا تھا پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی ذات فرما رہی تھی پیدا ہوگا، تجھے اطلاع بھی ہوگی، تیری پولیس کو خبر بھی ہوگی، اس کے گھر کی تلاشی بھی لی جائے گی، وہ بچ بھی جائے گا، تیرے گھر میں پالوں گا، تیرے گھر میں پلے گا، ماں دودھ پلائے گی اور تیرے خزانے سے تنخواہ لے گی۔ تو کہہ رہا تھا کہ پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چنانچہ ولادت ہوئی، اطلاع ہو گئی پولیس کو اطلاع ہوئی، پولیس دروازے کے باہر آئی، ماں نے بچہ اٹھا کے تنور میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن کو نہیں پتا تھا کہ بچہ تنور میں ہے، وہ باہر سے لکڑیاں لے کے آئی، انہوں نے تنور میں لکڑیاں ڈال کے آگ لگا دی۔ اب پولیس اندر داخل ہو گئی، تنور میں آگ جل رہی تھی، پولیس نے سارے گھر کی تلاشی لی اور کہنے لگے مخبری غلط ہوئی تھی، واپس چلے گئے۔ اب ماں کے دل سے کوئی پوچھے کہ جلتے ہوئے تنور میں بچہ ڈال کے آئی ہیں، دوڑتی ہوئی آئیں، موسیٰ نبی آگ کے انگاروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بچے کو اٹھایا، پیار کیا۔ وہ غیر نبی خاتون جس کی طرف اللہ نے وحی کی، وہ ایک مادر موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا اے مادر موسیٰ ابھی تیرا امتحان ختم نہیں ہوا، ابھی اس کو ایک بکس بناؤ، اس بکس میں ڈالو اور اس کو دریا میں جا کے پھینکو۔ بکس بنایا، بچے کو جا کے دریا میں ڈالا، ماں دریا میں ڈالتی ہے، دریا بچے کو باہر پھینک دیتا ہے، پھر اندر ڈالتی ہے، پھر وہ باہر، کافی اندر جا کے چھوڑا۔ ادھر فرعون کی بیوی آسیہ سیر کے لیے گئی ہوئی تھی، اور اس کی سہیلیوں نے دیکھا کہ کوئی بکس آ رہا ہے، کہا کوئی دریا میں بکس آ رہا ہے، کہا پکڑو اس کو۔ وہ آئیں، اب وہ جو بکس تھا اس نے بھی رخ موڑ لیا ان خواتین کی طرف۔ وہ آیا، اٹھایا، دیکھا ایک خوبصورت بچہ ایک بکس کے اندر موجود ہے، لے آئیں، کہا آسیہ تیری اولاد نہیں ہے، اس کو اپنا بچہ بنا لے، اپنے گھر پال لے۔ لے کے آئیں، فرعون کو کہا
تیری اولاد کوئی نہیں، میری اولاد بھی کوئی نہیں، اس کو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اپنا بیٹا بناتے ہیں۔ وہ جتنی دیر تک آسیہ اور فرعون کے درمیان مکالمہ ہوتا رہا، حضرت موسیٰ اپنا انگوٹھا اپنے منہ میں چوستے بھی رہے اور ان کا مناظرہ بڑے مزے سے سنتے رہے۔ اب آخر میں آسیہ نے فرعون کو قائل کر لیا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ پتنی کہاں سے آیا ہے جو بچہ تیرے تخت و تاج کو برباد کرے گا؟ وہ تو یہاں سے پیدا ہوگا، یہ تو دریا سے آیا ہے، پتنی کہاں سے آیا ہے؟ اب بچہ جو ہے جب یہ طے ہو گیا تو موسیٰ نے انگوٹھا نکال کے رونا شروع کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ دودھ، بچے کے دودھ کا بندوبست کیا جائے۔ دائیاں بلائی گئی، موسیٰ نے کسی دائی کا دودھ قبول نہ کیا۔ وہاں حضرت موسیٰ کی بہن ام کلثوم وہاں دریا میں گئی، وہ دربار میں گئی تو دیکھا کہ بھائی آیا ہوا ہے دربار میں۔ آسیہ سے کہا میرے محلے میں ایک عورت ہے، اگر چاہو تو میں اس کو لا سکتی ہوں۔ کہا جاؤ جلدی جلدی بلا کے لے آؤ۔ اب موسیٰ کی والدہ آئیں، ماں جانتی تھی کہ میرا بیٹا ہے، بیٹا جانتا تھا یہ میری ماں ہے۔ ادھر سے ماں نے ہاتھ بڑھائے، موسیٰ لپک کے ماں کے ہاتھوں پہ آئے اور ماں نے اشارہ کیا، موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون کے دربار میں موسیٰ رہ رہے ہیں، ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور ماں کو فرعون کے خزانے سے تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ صلوات بر محمد۔